طارق بن زیاد کے کیا معاملات ہیں جی؟ اچھا جی، اس وقت ہم ڈسٹورشن کے حوالے سے تاریخ میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اگین مولانا وحید الدین خان کی ایک بات کو کوٹ کریں گے۔ مولانا کہتے ہیں کہ طارق بن زیاد کے بارے میں ایک بڑی لیجنڈ مشہور ہے کہ اس نے اپنی کشتیاں جلا دیں۔ یہ واقعہ سراسر غلط ہے، اللہ، یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ اس نے کشتیاں جلا دیں۔ بیڑے گھر کتریش پھر کے یہ کر رہا کیوں ہے ہسٹری میں یہ کیوں بس ہم دیکھو سننے نا میں آتا ہے؟ ڈسٹورشن تو پھر یار یہ تو مثال مشہور ہوئی۔ ہاں جی، مثال موجود ہے۔ بائی دا وے اسی طرح کی 2-3 اور مثالیں مختلف ممالک، مختلف کلچرز اور مختلف ادوار کی موجود ہیں، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنی کشتیاں ساڑ لی، اپنے ہیروز کو گلوریفائی کرنے کے لیے۔ دیکھیں یہ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس کا ایک سرحدی گورنر تھا کاؤنٹ جولین راڈرک کا، صحیح، اس کے ساتھ اس کے اختلافات تھے، اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس کی بیٹی کاؤنٹ جولین کی، وہ راڈرک کے دربار میں، اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اپنی بیٹیاں، یہ بڑے بڑے رؤسا اور نواب جو ہیں، یہ دربار میں بھیج دیا کرتے تھے۔ راڈرک ایک عیاش آدمی تھا، اس نے کاؤنٹ جولین کی بیٹی کی بے حرمتی کی۔ اب اس پر کاؤنٹ جولین کو بڑا دکھ تھا، بڑا رنج تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ انہی دنوں طارق بن زیاد نے اور موسیٰ بن نصیر نے اپنی ایکسپیڈیشن شروع کر رکھی تھی۔ تو ایک بڑا دلچسپ خط ہے جو راڈرک نے بھیجا کاؤنٹ جولین کو کہ مجھے تمہارے علاقے سے نا سرحدی باز چاہیے، باز، شکرے۔ صحیح، تو اس نے آگے سے بڑا علامتی جواب دیا کہ میں عنقریب تمہیں شکرے بھیجنے والا ہوں جو اپنے شکار پر اس طرح جھپٹیں گے، ایسے لپکیں گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ انفیکٹ وہ اس کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، اپنا کیتھارسس کر رہا تھا۔ اس نے یہ کشتیاں پرووائڈ کی تھیں طارق بن زیاد کو، اور کمک فراہم کی تھی، بہت سی اور سہولیات دی تھیں۔ اگر یہ 4 کشتیاں جو بعد میں موسیٰ بن نصیر نے بھی استعمال کی حملے کے دوران، طارق بن زیاد جلا چکا تھا، تو پھر موسیٰ بن نصیر کس پہ گیا؟ ظاہر ہے اس وقت تو واٹر سکوٹر بھی نہیں تھے ہوتے۔ اچھا، دلچسپ بات جو مولانا وحید الدین خان کرتے ہیں کہ عربی میں محاورتاً بھی اس واقعے کا ذکر نہیں ہے عربی کتابوں میں کہ کشتیاں جلا، ورنہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ کی اس بندے نے، وہ کہتے ہیں محاورتاً بھی کہیں نہیں ہے۔ یہ سلسلہ بہت بعد میں شروع ہوا تھا، لیکن اب وقت آ چکا ہے، میرا خیال ہے کہ ہم اس بحث کو از سر نو شروع کریں کہ ہماری تاریخ میں علائشیں کہاں، ہماری تاریخ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی گلوریس ہے کہ اس کو اس بوروڈ گلوری کی، اس 2 نمبر کے کمکموں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے کیریکٹرز ہیں اور یہ فار ایور رہنے والے کیریکٹرز ہیں۔ آپ ان کے ساتھ جھوٹ کا پھندنا جب لگائیں گے تو آپ کی حقیقت کو بھی کسی نے تسلیم نہیں کرنا۔ یار تم نے اسپین کے متعلق اس کے بعد کا بھی ایک واقعہ سنایا تھا، وہ کیا تھا؟ سر وہ کیا واقعہ تھا، تھوڑا سا بتائیے۔ وہ تھا عبد الرحمن کے بارے میں۔ یہ روایت ہے ایک اسلامک ورلڈ میں، عراق میں جب کو ہو گیا اور عباسیوں نے ٹیک اوور کر لیا، تو یہ چونکہ اموی تھا، یہ بھاگا، یہ وہاں سے ڈیفیکٹ کر گیا، بھاگا، اور اس نے بھاگتا چلا گیا اور اس نے الٹیمیٹلی اسپین میں داخل ہو گیا۔ صحیح۔ اب اسپین میں ایک واقعہ یہ روایت کیا جاتا ہے، جو بادشاہ تھا اس کے ایک درباری جوتشی نے کئی دن پہلے اسے اپنے ایک خواب کے بارے میں، اسے کچھ ایلوژنز ہوتے تھے، اس کا حساب کتاب نجوم کے حساب سے اس نے اسے بتایا کہ میں ایک آدمی کی شبیہ دیکھ رہا ہوں، میں ایک شبیہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئے گا اور تمہارے تخت کو تم سے چھین لے گا۔ اس نے کہا کیا تم کی کیا احمقانہ بات ہے، کیسی شبیہ؟ اس نے کہا اس کے دراز قد ہوگا اور لال اس کے جو ہے نا گندمی اس کی رنگت ہوگی اور لال بال ہوں گے اس کے، یعنی براؤن اس کے بال ہوں گے، گھندرالے، اور بڑا خوبصورت آدمی ہوگا وہ، اور وہ تم سے تمہاری سلطنت چھین لے گا۔ بادشاہ نے پہلے تو مذاق میں ٹال دیا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ یہ جوتشی ہر روز وہی خواب دیکھ رہا ہے، تو اس کا ماضی کا ایکسپیرینس چونکہ بڑا، اس کے بارے میں اس کا عقیدہ بڑا تگڑا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا چلو اتمام حجت کے طور پر تلاشی کر لیں کہ ایسا آدمی اگر اس ملک میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ ایسا آدمی آپ کو جہاں بھی ملے
गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए, ताकि मुझसे दरबार न छीन सके। हाँ, ना छीन सके। इत्तफाक से बॉर्डर एरिया की एक सराय से अब्दुर्रहमान गिरफ्तार हो गया। अच्छा, अब इसको जब पेश किया गया दरबार में तो बड़े फख्र से बादशाह ने कहा अपने ज्योतिषी को बुलाकर, क्या हो बेवकूफ, देखो मैं इसका सर कलम करने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे तुम अपनी तसल्ली कर लो, कहीं कोई बेकसूर ना मारा जाए बेचारा। तो क्या ये वही शख्स नहीं है जिसे तुम मुसलसल ख्वाब में देख रहे हो? क्योंकि इसका नक्शा बिल्कुल उस शबीह के ऐन मुताबिक था जो ज्योतिषी देख रहा था। ज्योतिषी को अपने इल्म पर इतना नाज और इतना यकीन था, उसने एक सरसरी सी नजर डाली और उसने कहा, बादशाह मैं तुम्हें मुख्तसरन एक फिक्रा बताता हूं, अगर तुमने इसे मार दिया तो ये वो नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो ये वही है। वाह। तो बाद के वाकयात फिर बताते हैं कि किस तरह उसे जिंदा से निकाला गया, दरबार में से कुछ लोगों ने उसकी किस तरह एयानत की। कैद से भागे हुए इसी शख्स ने अल्टीमेटली तख्त छीना और इक्तदार पर काबिज हुआ। यार उस नजूमी ने किस किस्म का स्यापा डालने वाला फिक्रा कहा है भाई। वो देख लो बहुत कितना गहरी लाग बात, बिल्कुल। कि उसने कितनी साइंटिफिक बात की कि अगर तुमने ये कर लिया, अगर इसको छोड़ दिया तो ये वही है, और अगर मार दिया तो तो ये वो नहीं है। इंतहाई अकल वाला फिक्रा। वाह वाह। यार उस वक्त भी अजीजी होते थे। हाँ, उस वक्त भी अजीजी होते थे। अजीजी पता है इस पूरी स्टोरी में कौन था? कौन? वो जो दारोगा जेल था ना, जो सोता रह गया था। यार उस ज्योतिषी से एक सवाल पूछा जा सकता है? चल, उस ज्योतिषी से यार तुम यार वैसे प्लीज उसको काल मिलाओ और उसको पूछो एनआरओ का क्या बनेगा। चल। और अजीब सवाल। जरदारी साहब का क्या बनेगा, रहेंगे कि? हाँ हाँ। ख्वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।